بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخی اور اسلامی واقعات کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اسلامک سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کریں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب الزواجر میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ بدن سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ کو دیکھ لو اور مجھ سے عبرت حاصل کر لو اور کسی پر بھی ظلم نہ کرو۔ قصہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس ہاتھ کٹے ہوئے آدمی کی طرف بڑھا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں چیخ رہے ہو اور تمہارا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ دراصل میں ان لوگوں کا ساتھی تھا جو ظالم تھے اور لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک ماہی گیر دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے میں مصروف تھا۔ میں اس ماہی گیر کے قریب گیا اور جا کر کہا کہ جس مچھلی کو تم نے ابھی پکڑا ہے وہ مجھے دے دو۔ تو اس ماہی گیر نے دینے سے انکار کیا کہ میں ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ میں اس کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا ہوں۔ میں نے اس ماہی گیر کے ساتھ جھگڑا کیا اور زبردستی وہ مچھلی ان سے چھین لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں راستے پر جا رہا تھا اور وہ مچھلی میرے ہاتھ میں تھی اور ابھی تک زندہ تھی کہ اچانک اس مچھلی نے میرے ہاتھ کی انگوٹھی کو کاٹا اور میرے انگوٹھے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہرحال جب میں اپنے گھر پہنچا تو اس مچھلی کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن میرے ہاتھ کی انگلی بہت دکھ رہی تھی اور میں بہت تکلیف میں تھا۔ پوری رات تکلیف کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی تو میرا سارا ہاتھ پھولا ہوا تھا۔ میں جلدی حکیم کے پاس گیا اور اپنی تکلیف کے بارے میں بتایا۔ جب حکیم نے میرے ہاتھ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہاری انگلی اندر سے خراب ہو چکی ہے، اگر تم نے اس انگلی کو نہیں کاٹا تو تمہارا سارا ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے حکیم کی بات مانی اور انگلی کو کاٹ دیا۔ انگلی کو کاٹتے ہی میرے ہاتھ کا درد دگنا ہو گیا، جس کی وجہ سے ہاتھ کے پنجے سے بھی خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں حکیم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ ہاتھ کی انگلی کے ساتھ ساتھ تمہاری ہاتھ کی کلائی بھی خراب ہو چکی ہے، لہٰذا میں نے حکیم کے مشورے پر اپنے ہاتھ کو کلائی تک کاٹ دیا۔ ایسا کرتے ہی میرے ہاتھ کا درد پہلے سے بھی بڑھ گیا۔ بہت حکیموں کے پاس گیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اپنے پورے ہاتھ کو کاٹ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری تمہارے سارے جسم میں پھیل جائے۔ تو میں نے لوگوں کی بات مانتے ہوئے اپنے پورے ہاتھ کو کاٹ دیا تاکہ بیماری جسم میں نہ پھیلے اور ہو سکتا ہے ہاتھ کاٹنے سے میرا یہ درد ختم ہو جائے۔ بستی والوں نے مجھ سے پوچھا کہ بالآخر اس تکلیف کی وجہ کیا تھی اور تم کو یہ مرض کیسے لگا؟ تو میں نے اس ماہی گیر کا سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر تم پہلے ہی اس ماہی گیر سے معافی مانگ لیتے اور وہ تم کو معاف کر دیتا تو شاید آج تمہارا پورا ہاتھ خراب نہ ہوتا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، ابھی بھی وقت ہے، جاؤ اور اس ماہی گیر سے معافی مانگو۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے۔ چنانچہ میں اس ماہی گیر کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ماہی گیر مجھ کو مل گیا۔ ماہی گیر کو دیکھتے ہی میں اس کے پاؤں پڑ گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ اللہ کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ ماہی گیر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ ایک دن میں نے تجھ سے زبردستی ایک مچھلی کو چھینا تھا۔ میں نے پورا قصہ ماہی گیر کو سنا دیا کہ اس مچھلی کو چھیننے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا ہوا۔ جب میں نے اس کو اپنا ہاتھ دکھایا تو ماہی گیر نے کہا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر میں نے ماہی گیر سے پوچھا کہ اللہ کی خاطر مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے کیا بد دعا دی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا؟ تو ماہی گیر نے کہا کہ ہاں، میں نے تم کو یہ بد دعا دی تھی کہ اللہ اس ظالم نے اپنے ظلم اور طاقت کے ساتھ وہ مچھلی مجھ سے چھین لی اور مجھ پر ظلم کیا اور وہ اپنی طاقت کے ساتھ مجھ پر غالب آ گیا۔ یا اللہ اس ظلم کا بدلہ تو اس ظالم سے لے لے۔ تو میں نے ماہی گیر سے کہا کہ بھائی اللہ نے اپنی طاقت تم کو دکھائی، دیکھ لو آج میرا کیا حال ہے۔ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں کہ میں کسی ظالم کی مدد نہیں کروں گا اور میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کی نہیں مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کرے اور نہ کسی ظالم کا ساتھ دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔